الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، یہ ماہ رمضان المبارک بڑی فضیلت والا ہے۔ اس کے 5 حروف ہیں، رمضان کے لفظ کے 5 حروف ہیں، را میم ضاد الف نون۔ را سے مراد رحمت الہی ہے، یعنی جو روزے رکھتا ہے، ماہ رمضان کو پاتا ہے تو اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور میم سے مراد محبت الہی ہے، یعنی اللہ عز و جل اس بندے کے اوپر محبت فرماتا ہے۔ اگر خالق کائنات جس بندے پر راضی ہو جائے اور محبت کی نظر فرما دے تو اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور ضاد سے مراد ضمان الہی ہے، اللہ عز و جل اس بندے کی ضمانت دے دیتا ہے کہ یہ بندہ اب بری و ذمہ ہے، اب یہ گناہوں سے پاک ہے۔ اور الف سے مراد ایمان الہی ہے، امان مل جاتا ہے، اس کو امن میں ہوتا ہے۔ اور نون سے مراد نور الہی ہے، اللہ کا نور اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ جو بندہ ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے تو خالق کائنات اس کو ایک خاص نور عطا کرتا ہے جو اس کے دل کو روشن کرتا ہے، اور پھر اس کا دل برائی کی طرف نہیں جاتا بلکہ نیکیوں کی طرف لگا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں 5 عبادات جو ہیں وہ خاص ہیں۔ ایک تو روزہ رکھنا، دوسرا نماز تراویح اور تلاوت قرآن پاک اور اعتکاف اور شب قدر۔ اور جو بندہ ان 5 عبادتوں کو کر لیتا ہے، یہ مشکل بھی نہیں ہے کہ یہ کام مشکل ہو۔ روزہ رکھنا ہوتا ہے، ماہ رمضان المبارک آیا، روزہ رکھنا ہے، آدمی نے روزہ رکھ لیا اور پھر رات کو تراویح پڑھی، 2 کام ہو گئے۔ اور تلاوت قرآن، یعنی جب بھی اس کو وقت ملا اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی۔ اور چوتھا جو ہے وہ اعتکاف، کہ جب آخری عشرے کا وقت آیا تو اس وقت وہ اعتکاف بیٹھ گیا اللہ عز و جل کی یاد میں۔ اور 5واں جو ہے وہ شب قدر، یعنی اسی مہینے کے اندر یہ 5 کام جو بندہ کر لیتا ہے تو ان کو، اس آدمی کو ماہ رمضان المبارک کے جو اوپر نام کے لفظ کے ایک ایک حرف کے معنی بتائے ہیں وہ سارے اس بندے کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کو رحمت الہی بھی مل جاتی ہے، محبت الہی بھی اس کو مل جاتی ہے، ضمان الہی بھی، امان الہی بھی، اور نور الہی بھی اس بندے کو مل جاتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک، اس کے 4 نام ہیں۔ ایک تو ماہ رمضان جو عام مشہور ہے، اور دوسرا ہے ماہ صبر، کہ بندہ روزہ رکھ کر ہر چیز سے صبر کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اس کے سامنے رکھی ہوتی ہیں، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، مشروبات اس کے سامنے ہوتے ہیں بھی حلال، حرام بھی نہیں ہے، اس کے اوپر ہیں بھی حلال، لیکن وہ روزہ رکھ کر وہ صبر کر رہا ہوتا ہے، وہ ان سے باز رہتا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جو بندہ صبر کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو جزا کیا عطا فرماتا ہے؟ وہ جزا یہ ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یہ صبر پر جزا ملتی ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے ماہ مواسات۔ مواسات کا معنی ہے بھلائی کرنا، کہ انسان ایمان والا اس مہینے کے اندر اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ خصوصی طور پر وہ بھلائی کرتا ہے، جو غریب ہوتے ہیں، جو
یتیم ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بھلائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ مہینہ ماہ مواسات بھی ہے، اور اسی طرح اس کا نام ہے ماہ وسط رزق۔ ماہ وسط رزق، اس میں اللہ عز و جل جو ہے وہ ایمان والے کا رزق جو ہے وہ وسیع فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں پورا مہینہ اتنا نہیں ہم کھاتے، اتنے سحری افطاری میں انتظام نہیں کرتے جتنا اس مہینے میں کر لیتے ہیں۔ اگر دوسرے مہینوں میں ہم کریں تو ہمارا بجٹ جو ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے، پورا نہیں کر پاتے۔ لیکن اس مہینے میں خالق کائنات اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ دل کھول کر سحری اور افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی بھی کسی سے یہ نہیں میں سنا، اور نہ ہی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا بجٹ جو ہے اس وقت ماہ رمضان المبارک میں بہت کم ہو گیا ہے، بلکہ یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں بڑی برکت ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ سحری اور افطاری میں عام دنوں میں اگر ہم اتنا کھائیں، اتنا انتظام کریں، تو اس کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے فضول خرچی کی ہے، تم نے یہ فضول کام کیا ہے، حالانکہ تیرا کام تھوڑے سے رزق کے ساتھ، تھوڑے سے انتظام کے ساتھ بھی چل سکتا تھا، اور یہ تم نے اتنا جو انتظام کیا ہے یہ تم نے فضول خرچی کر لی ہے۔ تو وہ لیکن ماہ رمضان مبارک میں جتنا بھی زیادہ ہم انتظام کریں، کھائیں پئیں، لیکن اس کا حساب نہیں ہے، وہ بغیر حساب کے آدمی کا جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل اس پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ سحری کھانے پر بھی اجر ملتا ہے، اور افطاری کرنے پر بھی اجر ملتا ہے، روزہ رکھنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو شام تک وہ عبادت میں ہے۔ اب شام کو نماز تراویح پڑھی، پھر صبح سحری تک وہ بندہ جو ہے وہ عبادت میں لگا ہوا ہے، اور عبادت اس کے ذمے، اس کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہے۔ گویا کہ بندہ ہر وقت، ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت میں ہے۔ خانہ کعبہ بلا کر، خانہ کعبہ جو ہے وہ بلا کر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، لیکن ماہ رمضان جو ہے وہ آ کر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خانہ کعبہ گویا کہ کنواں ہے، بندہ اس کے پاس جاتا ہے، پھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ دریا کی طرح ہے کہ دریا اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ دریا ہے اور یہ بارش ہے، کہ رب کی رحمتیں جو ہیں وہ برستی ہیں انسان کے اوپر۔ تو یہ خانہ کعبہ پاس بلاتا ہے، پھر دیتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک آ کر دیتا ہے کہ ایمان والو روزہ تو رکھو، میری جو ہے اطاعت تو کرو، میرا ادب و احترام تو کرو۔ پھر خالق کائنات اس ماہ رمضان کے صدقے آدمی کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ہر مہینے میں کوئی خاص طریقے ہوتی ہیں، اس میں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت جو ہے وہ اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ محرم، 10 محرم کو خالق کائنات کو یہ دن پسند ہے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا۔ اور عیدین کے دن اور پھر حج کے دن یہ مخصوص ہیں عبادتوں کے لیے، اس میں اللہ عز و جل کی رحمتیں وسیع ہوتی ہیں۔ پھر جمعے کا دن، جمعے کے دن میں بھی گھڑی ہے، پورا دن نہیں، جمعے کے دن میں بھی گھڑی ہے، نمازوں کے اندر بھی گھڑی ہے، پوری نماز نہیں، اس کے اندر ایک گھڑی ہے جس میں بندے کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو لیکن ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو بندہ دعا کرتا ہے خالق کائنات اس کو قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ